تم جتنے القاب چاہو جوڑ لو آسمان تک، لیکن اس بات پر آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے تمام جتنے بھی کیا ہیں جاہل اور ضال فرقے ہیں، مضل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کا بھی اس پر یہ قول پر بالکل انحصار ہے، اتفاق ہے کہ اسلام کی دلیل اصل میں قرآن و سنت ہی ہے۔ شریعت کی دلیل اگر سے کیا ہے، جتنے بھی بٹوارے ہو چکے ہیں لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن اور حدیث ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ جو میں کہہ دوں جیسے بھی وہ شرع ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھتے نہیں تھے، لکھنا چھوڑ دیا، کہا کہ لکھو، اس منہ سے، اس زبان سے صرف وہی نکلتا ہے جو حق ہے، غم خوشی میں رہوں، غم میں رہوں، کوئی بھی حالت میں رہوں، میں نہ کبھی کوئی بیکار بات کہی، نہ میں نے کیا ہے کبھی کوئی جھوٹی بات کہی۔ جس کی تصریح کیا ہے، جس کی شرح میں یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے سورہ نجم کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں تو وحی سے بولتے ہیں، جو جیسے چاہے۔ اب مسائل میں جب کبھی اختلاف ہو جائے، مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے نا، کہ ایسے وقت میں کیا کریں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مسئلہ سامنے آتا تھا، جیسے جو حکم کرتے تھے وہ مسئلہ وہیں سے ختم ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور سوچنے والا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو بنو قریظہ سے لڑنا ہے، انہوں نے کیا ہے عین خندق کے موقع پر کیا ہے ہمیں پیچھے سے چھرا گھونپنے کی کوشش کی، غداری کی، اور تم سب میدان میں پہنچو جنگ کے لیے، بنو قریظہ سے لڑنے کے لیے، لیکن عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھنا، اتنا جلدی پہنچو، یا یوں کہہ دیا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنا۔ اب صحابہ نکلنے لگے اپنی اپنی وسعت کے مطابق، تو بہت سے صحابہ عصر سے پہلے پہنچ گئے، پڑھ لیے، لیکن بعض صحابہ کا معاملہ یہ ہو گیا کہ عصر کی نماز درمیانی سفر میں آ گئی۔ اب جو صحابہ درمیانی سفر میں تھے عصر کی نماز میں، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہ کریں گے کہ عصر پڑھ لیں گے یہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا صرف یہ تھا کہ جلدی پہنچے، اس واسطے ہم پڑھ لیں گے پھر پہنچ جائیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، ظاہراً قول کیا ہے، فرمایا کہ نہ پڑھو الا بنی قریظہ، بنی قریظہ میں آ کے پڑھو، تو عصر کی نماز جائے تو جائے، ہمیں کوئی کیا ہے اللہ کے رسول کی اتباع کا حکم ہے، ہم وہاں پہنچ کے پڑھیں گے۔ تو ان کی عصر کی نماز جاتی رہی، انہوں نے پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ بنو قریظہ پہنچے۔ جب یہ دو معاملہ، ابھی اختلاف ہو گیا تھا، یہاں پر قول ایک تھا اللہ کے رسول ہی کی اتباع ہے اصل میں، لیکن مسئلہ اختلافی ہو گیا۔ گروہ کے چند آدمیوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی پہنچو، سمجھنے میں کیا اختلاف ہو گیا۔ دوسروں نے کہا کہ مطلب وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں، جو کہا وہ کرو، عصر کی نماز جائے تو جائے، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہم نے سنا اور اس واسطے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ہم یہاں آ گئے، ہماری عصر جاتی رہی۔ دوسروں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے قول کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا تھا، اس واسطے ہم نے پڑھ لی اور پڑھ کے آ کے یہاں پر پہنچے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں صحیح کیا، مسئلہ ختم، تم نے جو کیا وہ بھی صحیح کیا، تم نے جو کیا وہ بھی صحیح کیا۔ فیصلہ کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ بظاہر ایک نے خلاف ورزی کی، ایک نے کیا تعمیل کی، لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے صحیح کیا۔ میری بات پر عمل کرنے کے لیے نماز چھوڑ کے پہنچے، برابر کیا۔ تم نے جو سمجھا کہ مجھے جلدی پہنچنا ہے اس لحاظ، تو فہم صحابہ کے لحاظ سے اختلاف ہوتا تھا، یا فہم کے اللہ کے رسول کے قول کو سمجھنے کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے اس امت میں، لیکن ہوا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو حتمی فیصلہ سنا کے ختم کر دیا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مسائل کا اٹھنا
ممکن ہی نہیں تھا. فیصلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کرتے تھے, سب کا اتفاق ہو گیا. اور کسی نے اس میں یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول دونوں نے کیسے ایک ساتھ برابر کر دیا, نہیں, حکم اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا معلوم تھا, بس ہو گیا معاملہ.